من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرجعنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما أبدا
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے اور پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات و برکات پر بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قصیدہ روضہ شریف کے چند اشعار پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق قدوس حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے حق اور سچ سن سنا کے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں اور بزرگوں گزشتہ جمعہ المبارک پر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا یہ موضوع تھا کہ آپ بھی اور گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے اور آج کا عنوان جو موضوع ہے جمعہ المبارک کے حوالے سے ہے جمعہ شریف کی بابرکت کڑیاں لمحے جو ہیں ان کے حوالے سے کوشش کروں گا جو مقدر اور نصیب میں ہے اتنا بیان کر دیا جائے
لیکن اس دور کے اندر بہت ہی ہم اللہ کی یاد سے، عبادات سے دور نکل گئے ہیں، دور چلے گئے ہیں کہ جتنی بھی کوشش کر لیں ہمارے دلوں پہ قرآن کریم، فرقان حمید کی آیات طیبات ایسے لگتا ہے کہ اثر نہیں ہو رہا۔ احادیث نبوی سماعت کر لیں تو وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ ناواقفی سے، غفلت کے ساتھ اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے آثار، صحابہ کرام کی پاک اور طیب زندگیاں جو ہیں ان کا ذکر پاک کیا جائے تو وہ بھی ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت اور ایسا دور آ گیا ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ قرآن کریم سنتے بھی ہیں اور ہر ایک کو جس کا بازو اور ہاتھ پکڑیں، کہیں کہ آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں، صراط مستقیم پہ آ جائیں، تو وہ قرآن کریم کی آیات طیبات کو جانتا بھی ہوتا ہے اور ترجمہ بھی کر کے سنا دیتا ہے۔ یعنی کہ اتنا علم آ گیا ہے، اس طرح سمجھنے کہ اتنا علم ہے، احادیث کی باتیں بھی کر لیتا ہے، قرآن کریم کی آیات طیبات کی تلاوت بھی کر لیتا ہے، اور لیکن اتنا ہونے کے باوجود غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو دل غافل خدا کی یاد سے ہو جاتا ہے اس کو ہدایت اور نصیحت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ جتنا مرضی ہے اس کو سمجھا لیں، جتنا مرضی ہے اس کو کچھ سنا لیں، اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دل جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں، دلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، دل سیاہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے حق اور باطل کی پہچان نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے، نہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ سمجھانے والا جو ہے وہ بھی اسی کشمکش میں بیان کرنے لگتا ہے کہ نہ جانے کہ اس کو ان کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، اور خود بھی وہ ایسے ہی گمسم ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کس بات کی ضرورت ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، ان کی طلب کیا ہے، ان کی چاہت کیا ہے، ان کی ضروریات کون سی ہیں کہ تاکہ اس ضرورت کو پورا کیا جائے، نہیں پتہ چل رہا۔ کیوں کہ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب دل شیشے کی طرح صاف ستھرا ہو، چمکدار ہو، پھر بولنے کی، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنی ضرورت خود سمجھتا ہوا بول اٹھتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، برائے مہربانی یہ عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا بیان کریں، ایسا مسئلہ بیان کریں، تو جب یہ ساری بیماریاں جو ہیں آج لا علاج ہو چکی ہیں، جیسے کہ ان کا علاج نظر نہیں آتا، یہ غفلت کا علاج اگر ہم کرنا ہی چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوارنا ہی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو آج بھی وقت ہے، آج بھی ٹائم ہے، مہلت ہے ہمارے پاس، خدا نے عطا کر رکھی ہے کہ جب تک سورج مشرق مغرب کی طرف
سے نہیں طلوع ہوتا، مغرب کی مشرق کی طرف سے طلوع ہو رہا ہے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جب مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو جائے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ 3 نشانیاں جو ہیں، 3 علامتیں جو ہیں، 3 چیزوں کا ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ 3 علامتیں ظاہر نہیں ہوتی، سامنے نہیں آتی، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی فرمایا کہ جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا۔ آج تو ہم مشرق کی طرف دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، طلوع ادھر سے ہوتا ہے، نمودار ادھر سے ہوتا ہے، اور ہر روز سورج جو ہے شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، توجہ فرمائیں کہ ہر روز سورج جو ہے رب کی ذات کے سامنے، رب کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہاں سے طلوع ہونا ہے؟ مشرق کی طرف سے ہونا ہے یا کہ مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے؟ اور ہر روز سورج جو ہے اتنی تپش، اتنی ہیٹ جو بکھیر رہا ہے، اتنی روشنیاں خالق قدوس نے اس کو عطا کی ہیں، وہ پوچھتا ہے میرے خالق بتا کہ میں کہاں سے طلوع ہوں؟ سبحان اللہ۔ وہ سورج اتنا بڑا، زمین سے 10 گنا بڑا سورج جو ہے وہ ہر روز پوچھتا ہے۔ سورج اتنی گرمی اور اتنی بڑائی رکھنے کے باوجود رب کا حکم ماننے کے لیے، بجا لانے کے لیے ہر روز پوچھتا ہے۔ ایک بندہ ہی غافل ہو گیا ہے جس کو 5 وقت کی اذان اپنے کانوں میں سنتا ہے، مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز آتی ہے، لیکن اذان کو سن کر پھر نہیں آتا، یہی تو غفلت ہے، یہی تو نافرمانیاں ہیں، یہی تو اپنے مالک کا فرمان پورا نہ کرنا ہے، یہی تو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جب پردے ہٹ جاتے ہیں اور پردے اٹھ جاتے ہیں دل کے، تو پھر اللہ کی یاد کے لیے دل کرتا ہے، جی چاہتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ زندگی کی سانس نہ جانے اس کے بعد ہے یا نہیں ہے، آج کے دن کے بعد کل کا دن میرے پاس ہے یا نہیں ہے، آج میں کچھ کر لوں، آج قرآن کریم کی تلاوت بھی میں کر لوں، نوافل بھی ادا کر لوں، فرائض بھی ادا کر لوں۔ وہ سارا کچھ سوچتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ جب ایسی باتیں اس کے من میں بس جاتی ہیں، دل میں آ جاتی ہیں، تو غفلت کے پردے جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اڈے آباد ہو جاتے ہیں۔ جب غفلت آتی ہے، اڈے آباد ہو جاتے ہیں، دکانداریاں چمک جاتی ہیں، لین دین میں اضافے ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک دنیا میں کاروبار ہے اور ایک آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا ہے۔ یہ دنیا کا سرمایہ ہے، یہ دنیا کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اس جہان کے لیے ہو رہا ہے، نالائق یا لائق اولاد کے لیے ہو رہا ہے، چاہے لائق ہے یا نالائق ہے، اچھی ہے یا بری ہے، ہر ایک جو ہے اپنی اولاد کے لیے ہمہ وقت لگا ہوا ہے کہ اس کے لیے، ان کے لیے کچھ کر، چاہے کل مرنے کے بعد وہ دعا بھی کریں یا نہ کریں، اصالِ ثواب بھی کریں یا نہ کریں، یہ الگ بات ہے۔ تو باہر کیف یہ ساری جو چیزیں جتنے بھی بیان کر رہے ہیں، ہمیں اس جو سمجھ نہیں آ جا رہی نا، یہ اپنے من کے اندر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہماری آنکھوں کے آنسو کیوں خشک ہو گئے، ہمیں رونا کیوں نہیں آتا، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتے کیوں نہیں،
ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ساری بیماریاں، یہ سارے مرض جو ہیں، یہ ساری علامتیں جو ہیں، یہ غفلت کی ہیں، اللہ کی یاد سے دوری کی ہیں۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو دھیان اور طرف ہوتا ہے، نمازیں، تلاوت قرآن کریم، ہر اچھا عمل جو ہے اگر غفلت سے نہ کیا جائے، دل لگی سے، قلبی کفیت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کریں تو وہ دل پر اثر کرے گی۔ عبادت، وہ ذکر جو ہے اثر کرے گا دل پر، اور آج دل پہ اثر کیوں نہیں؟ بس اپنے من میں دیکھیں، میں اپنے من میں جھانک کر دیکھوں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اور آپ یہ اس طرح سوچا کریں، فکر کریں کہ کیا ہو گیا ہے۔ باقی مثال ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے جلدی سے جلدی کرتے ہیں، کہ جلدی کام کرنا ہے، تاخیر نہ ہو جائے، اس میں لیٹ اور کمی بیشی نہ ہو جائے۔ تو جن امور کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، ادھر تاخیر ہوتی ہے تو ہو جائے، لیٹ ہوتی ہے تو ہو جائے، ابھی وقت باقی ہے، یہ ہم سوچ لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہی تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب کیا، ایمان والوں کو کہا، ہر ایک کا ذکر نہیں کیا، ہر ایک کو اس آیت کریمہ میں داخل نہیں کیا، ہر ایک کا قصہ اور کہانی نہیں چھیڑا، ایمان والوں کو کہا، اے ایمان والوں، تمہارے لیے یہ بات ہے، تمہارے لیے یہ اعلان ہے، تمہارے لیے یہ منادی ہے کہ جب اذان جمعہ ہو جائے، یہ قرآن ہے سورۃ جمعہ، کہ جب اذان جمعہ ہو جائے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ کن کو؟ ایمان والوں، ایمان والے ہیں، ان کو حکم ہو رہا ہے کہ جب اذان جمعہ ہو جائے تو خرید و فروخت، لین دین جو ہے چھوڑ دو، اس سے باز آ جو، رک جاؤ۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، قرآن کہتا ہے لین دین چھوڑ دو، بند کر دو، اور آج ہمیں ایک بیماری لگ گئی، اور ایسی بیماری لگی ہم جگہ جگہ پہ جمعہ بازار سجا لیتے ہیں، جمعہ بازار لگا لیتے ہیں، بازار جو ہے ان کو مسجد کر لیتے ہیں، بازار سجا لیتے ہیں، جمعے والے دن کاروبار اپنا وسیع کر لیتے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں ہیں اور یہ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو دل آزاری ہو کہ یہ کیسا بیان ہے، یہ بیان قرآن کی نص سے ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو، جب اذان جمعہ ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑو۔ اور پھر اتنی غفلت کہ نماز جمعہ کے لیے آنے کا وقت ہو گیا، ٹائم ہو گیا ہے، تو ہمیں تھکاوٹ بھی اسی وقت ہو جاتی ہے، اور آرام کرنے کا وقت بھی آ جاتا ہے بعض لوگوں کا کہ کچھ چند وقت، چند گھڑیاں جو ہیں میں تھوڑا سا آرام کروں، تھکاوٹ دور ہو جائے، اور خطبہ جاتا ہے تو چاہے زندگی میں پھر دوبارہ جمعہ آ جائے۔ یہ ہماری سوچیں، ہماری نیتیں بدلتی ہیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مسجد کی طرف نماز جمعہ کے لیے آتا ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے، تو قدم اٹھاتا ہے جب مسجد کی طرف نماز جمعہ کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 1 سال
اللہ 1 سال کی نیکیاں مل جاتی. اور آگے فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے کہ اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزے جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ نماز جمعہ کی فضیلت ہے جس کو ہم بازاروں میں صرف کر دیتے ہیں، جس قیمتی وقت کو ہم بازاروں کو ادا کر دیتے ہیں. یہ نماز جمعہ کی فضیلت ہے کہ 1 سال کی عبادت جو ہے، 1 سال کی نیکیاں جو ہیں، اللہ رب العزت سال بھر کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. آگے مرضی ہماری ہے، ہم جمعہ ادا کریں یا بازاروں کی زینت بن جائیں، بازاروں کی رونق بن جائیں. آگے ہمارا اپنا فعل ہے، اپنے مقدر ہیں، اپنے نصیب ہیں، اپنی خواہشات پوری کرنی ہے. لیکن رب کی طرف سے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ برس رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت برس رہی ہے. ادھر سے تو کرم ہی کرم ہو رہا ہے، مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں. قدم اٹھاتے ہیں تو نیکیاں ملتی ہیں، اور مسجد کی طرف آ جاتے ہیں تو پورے سال کی عبادت جو ہے، پورے سال کی نیکیاں جو ہیں وہ ان کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں. اور 1 سال کے روزے جو ہیں، 1 سال کے روزے جو ہیں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور تیسری بات جو ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، نماز جمعہ جب ادا کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میں نے گناہ کر لیے ہیں، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ سے معافی طلب کرتا ہے اس جمعے کے دن، ایسی گھڑی، ایسی ساعت، ایسا لمحہ ہے جو بھی اپنے رب سے مانگتا ہے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب اس کو عطا کرتا ہے. اور اپنے گناہوں کی جب معافی طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف صغیرہ چھوٹے گناہ، کبیرہ جو گناہ ہیں ان کی بات نہیں ہے، کبیرہ جو بڑے گناہ ہیں، صغیرہ تو صغیرہ رہے، جو کبیرہ گناہ ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے اور واپس اس طرح لوٹتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم کیا جانیں جمعہ المبارک کی کیا فضیلت ہے. جمعہ المبارک، اس کی ساعات، اس کی گھڑیاں، اس کے لمحے اور اس کا ایک منٹ جو ہے کتنا قیمتی ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شب جمعہ آتی ہے، جمعہ کی رات آتی ہے، جمعہ المبارک کی رات آتی ہے، تو اللہ رب العزت 6 لاکھ وہ لوگ جن کو پر جہنم مسلط ہے، جو واجب ہو چکی ہے، وہ جہنمی ہیں، لیکن اللہ کرم کرتا ہے اپنے گناہگار بندوں پہ. 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت اور بخشش فرما کے ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان یہ جمعہ المبارک کی گھڑی ہے. اور ایک حدیث پاک میں، ایک روایت میں 70,000 لوگوں کا ذکر ہے. سبحان اللہ. 70,000 اللہ رب العزت 70,000 لوگوں کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے. یہ جمعہ المبارک ہے. سبحان اللہ. لیکن کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ جمعہ المبارک ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، یہ کرم کیا ہے، یہ کرم کیا ہے. اور جمعہ المبارک کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے، اللہ کو ماننے والے جو ہیں ان کے لیے عید کا دن ہے. سبحان اللہ. عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشخبریوں کا دن ہے. اتنی بڑی مہربانیاں دے کر، اتنے بڑیاں رحمتاں دے کر جمعہ مبارک آتا ہے. اور حدیث پاک میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ ادا کرتا ہے، جمعہ المبارک پڑھتا ہے، جمعہ المبارک کی نماز ادا کرتا ہے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ المبارک تک جو درمیانی گناہ ہوتے ہیں وہ جمعہ المبارک سے دوسرا جمعہ المبارک تک یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کفارہ بن جاتا ہے. اتنے کرم ہیں جمعہ المبارک میں، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں،
اتنی وسعتیں، اتنے کرم ہوتے ہیں ایک جمعے والے دن جن کو ہم بازاروں میں گزار دیتے ہیں، کاروباروں میں گزار دیتے ہیں، لین دین میں گزار دیتے ہیں، نیند کی حالت جو ہے آرام میں گزار دیتے ہیں کہ ابھی بڑا وقت ہے پڑا ہوا۔ لیکن میرے دوست اور میرے بزرگوں، زندگی کا نہیں پتہ، ایک سانس کا نہیں پتہ کہ کس وقت ختم ہو جائے گی، کس وقت یہ سانسوں کی مالا جو ہے ٹوٹ جائے، سانس ختم ہو جائے اور توبہ جو ہے وہ نہ کر سکے۔ کہاں توبہ کرے گا؟ شیطان تو ہمہ وقت پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اللہ والے جو ہیں ان کو بعض اوقات نصیحتیں بھی کر دیتا ہے، ہمیں تو وہ غافل کرتا ہے، ہمیں تو خدا کی یاد سے دور کرتا ہے، ہمہ وقت پیچھے لگا ہوا ہے۔ لیکن اللہ والے جو ہیں ان کے نزدیک، ان کے پاس جب آتا ہے تو کسی اور رنگ میں آتا ہے، اور پھر وہ گمراہ بھی نہیں ہوتے کیونکہ پاور اتنی خدا نے عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ سلیمان توسیفی رحمۃ اللہ علیہ، پیر پٹھان سرکار، حضور پیر سیاض اقبال خواجہ شمس العارفین سیالوی کے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر پٹھان سرکار شاہ سلیمان توسیفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اولیاء کاملین میں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، چشتیہ سلسلہ کا بزرگ ہے۔ آپ فرماتے ہیں عبادت تو ہر رات ہی کرتے ہیں، خیر آپ فرماتے ہیں ایک رات کا ذکر ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور ایک شخص آیا، اس کے پاس گدھا تھا، اور اس نے تھوڑا دور گدھے کو باندھ دیا اور میرے پاس آیا اور ایسے راستہ اختیار کیا کہ جس راستے سے کوئی گزر نہیں سکتا، ایسے راستے سے وہ آیا تھا میرے پاس، اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھتا ہے تو میں نے پوچھا کہ کہاں سے آیا، کون ہے تو؟ اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ کہا کہ حضرت شاہ سلیمان توسیفی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کہیں کدھر گمراہ مجھے نہ کر دے، تو میں نے اللہ کی طرف اپنی توجہ کر دی، سبحان اللہ، اپنے رب کی طرف توجہ کی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ مجھے کہیں گمراہ نہ کر دے، اور یہ دل میں خیال آیا تھا۔ تو شاہ سلیمان توسیفی فرماتے ہیں کہ اس نے میرے دل کی کیفیت کو بھانپ لیا، دل کی کیفیت کو جان لیا کہ شاہ سلیمان توسیفی جو ہے ان کے دل میں یہ خیال آیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے، اور اللہ نے ان کو میری گمراہ کردہ جال جو ہے ان سے محفوظ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا، شیطان جو ہے کہتا ہے اے سلیمان پریشان ہوں، آپ کو میرے مکروں سے اللہ نے محفوظ فرما دیا، سبحان اللہ، جو میرے مکر تھے، جو میرے جال تھے، پھندے تھے، ان سے اللہ نے تجھے محفوظ کیا ہے۔ اور گفتگو کرتا رہا، کچھ باتیں کرتا رہا شاہ سلیمان توسیفی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا جو ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا عبادتیں جمعہ پڑھ لیں یا عبادت ایک نماز ادا کر لیں تو بڑا کچھ سمجھ لیتے ہیں، بات اصل میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ ابلیس، اے شیطان، کوئی بات تو ایسی کر دے کہ اتنا وقت میرے پاس ٹھہرا ہے، کوئی بات ایسی کر کہ جو میں کروں تو تیرے جال میں نہ پھنس سکوں۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ایسی کہ ہر ایک کو نصیحت کی۔ شیطان نے یہ بات کی، کہنے لگا کہ شاہ سلیمان توسیفی کہ آپ جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اپنے آپ سے لوگوں کو اچھا سمجھا کریں، اپنے سے بہتر جانا کریں، اپنے سے اوپر سمجھا کریں، لیکن یہ بیماری اگر ہمارے اندر آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ شیطان جو ہے اس کے دھوکے میں آ گئے۔ جب ہم سمجھیں کہ میں اس سے بڑا ہوں، اس سے بہتر ہوں، اس سے اچھا ہوں، اس سے افضل ہوں، تو سمجھ لیں اس کے مکر میں آ رہے ہیں۔
اس کے جال میں آ رہے ہیں، اس کے پھندے میں پھنس رہے ہیں، تو جب یہ بات آئے کہ مجھ سے بہتر وہ ہے جو میرے آگے چل رہا ہے یا بیٹھا، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ اس کے جال میں نہیں پھنس رہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے جال ایک نہیں کئی جال ہیں، کئی جالوں سے وہ پھنساتا ہے، کئی پھندے ہیں اس کے پاس، مکر کا، حسد کا، کینے کا، بغض کا، عناد کا، چغلخوری کا، غیبت کا، یہ سارے کے سارے اس کے جال ہیں۔ جس جال میں چاہے کوئی پھنستا ہے تو بے شک۔ غیبت ہم نہیں چھوڑتے اور توبہ بھی کرتے جا رہے ہوتے ہیں، توبہ بھی کرتے جا رہے ہوتے ہیں، توبہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن توبہ کی یاد رکھیں، توبہ کی طرف بات چلے گی۔ توبہ کی 4 علامتیں جو ہیں، 4 نشانیاں جو ہیں، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں کہ جس کے من میں، جس کے دل میں یہ 4 علامتیں آ جائیں تو سمجھ لیں توبہ قبول ہو گئی۔ جس کے اندر یہ 4 علامتیں پائیں، توجہ ہے؟ آپ نے فرمایا توبہ کرتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے، آپ نے توجہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے کہ باری تعالیٰ معاف فرما دے، معافی ملنے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد اگر تو جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو یہ تو خود ہی اندازہ لگا لے گا کہ توبہ ہوئی ہے قبول یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ پہلی جو نشانی ہے، پہلی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب توبہ قبول ہو چکی ہو خدا کی بارگاہ میں، تو پہلی علامت یہ ہوگی کہ تیری زبان جو ہے اس پہ جھوٹ نہیں آئے گا۔ ہر ایک اپنے من میں ڈوب جائے گا، اپنے گریبان میں جھانکے گا کہ میں لاکھ بار معافی طلب کی ہے، لگتا ہے ابھی تک کرم نہیں ہوا، وہ معافی والی بات نہیں ہوئی کہ جھوٹ بولنا ہمارا کام ہے۔ تو فرمایا غوث اعظم نے کہ جب زبان پہ جھوٹ نہ آئے، غیبت نہ آئے، چغلخوری نہ آئے، تو سمجھ لے کہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو جب تک یہ باتیں تیری زبان پہ جاری رہے، جھوٹ بھی بولتا رہے اور چغلخوری بھی کرے، غیبت بھی اپنے مسلمان بھائی بھی کرتا رہے، تو سمجھ لے کہ توبہ قبول نہیں، توبہ نہیں، توبہ پھر توبہ کا کہ یہ زبان دیکھ لینا، اندازہ لگا لینا، میں بھی لگاتا ہوں، آپ بھی لگائیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں، فریب کاریاں کرتے ہیں، چغلخوریاں کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں۔ کتنے اعمال فعال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے یہ توبہ سے نہیں ہے، یہ دنیا داری سے ہے، اور جب توبہ ہو جاتی ہے پھر توبہ کے بعد اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا، غیبت نہیں آئے گی، چغلخوری نہیں آئے گی۔ ہر ایک ان چیزوں کو سمجھے اور پرکھے کہ کیا ہو گیا ہے مجھے، میرا دل اتنا کیوں خدا کی یاد سے غافل ہو گیا کہ میری توبہ بھی قبول نہیں ہو رہی۔ اور دوسرا فرمایا کہ دوسری علامت اور دوسری نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب زبان میں جھوٹ بھی ختم ہو جائے، غیبت بھی ختم ہو جائے، چغلخوریاں ختم ہو جائیں، گالی گلوچ بہودہ باتیں ختم ہو جائے، اس کے بعد دیکھنا کہ تیرے دل میں کسی کا حسد تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، بغض اور عداوت تو تیرے دل میں نہیں ہے۔ اگر دل ان چیزوں سے بھی پاک ہو جائے تو سمجھ لے توبہ قبول ہو گئی ہے، توبہ قبول ہو گئی۔ اور دلوں کے اندر حسد، کینہ، بغض اور حسد جو ہے اور عداوتیں جو دشمنیاں ہیں، یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر جیسے کسی نے بھری ہوئی ہے۔ اور جب یہ دل، یہ توبہ یہاں سے چلتی ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے، جب دل پہ اثر ہوتا ہے تو بندہ
بندہ حسد چھوڑ دیتا ہے، بغض چھوڑ دیتا ہے، اور کینہ، عداوتیں، دشمنیاں انسان دل سے نکال دیتا ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری علامت بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ 11ویں شریف کا ختم دلا دینا بہت بڑی بات ہے، اِصال ثواب کرنا بڑی بات ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جو غوث کا فرمان ہے وہ مان لینا اس سے بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اس سے بڑی بات ہے۔ توجہ، اتنی علامتیں ہو گئی، 2 علامتیں کہ زبان ذکر الہی میں لگ جائے، اللہ کے ذکر میں لگ جائے، اور دل جو ہے اس سے دشمنیاں، کینے اور بغض ختم ہو جائیں، دل جو ہے ہمہ وقت خدا کی یاد میں ہو جائے، تو سمجھ لے کہ توبہ قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیسری علامت آپ نے فرمایا کہ جب جس گناہ سے تو نے توبہ کی ہے، جس گناہ سے تو نے اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے، اپنے رب سے رجوع کی ہے کہ باری تعالیٰ میں نے گناہ کر لیا ہے، اس کی غلط معافی عطا فرما دے، تو معافی کی یہ تیسری دلیل غوث اعظم نے جو بیان فرمائی، فرمایا کہ جس جگہ سے، جس کی وجہ سے، جس سکی اور دوست سے وہ جو تو نے گناہ کیا تھا، اگر دوبارہ پھر اسی طرف جائے تو سمجھ لے توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اگر دل رک جائے، تو رک جائے کہ جہاں سے تو نے گناہ کیا تھا، غلطی کی تھی، اس جگہ پہ بھی نہ جانا اور ان دوستوں کے ساتھ نہ جانا، یہ گناہ کی معافی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی دلیل جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب یہ 3 چیزیں تیرے اندر آ جائیں، اور چوتھی علامت یہ ہے کہ تو دیکھے کہ میرا دل دنیا میں نہیں لا رہا، دنیا کو نہیں چاہتا، مال و دولت کو نہیں چاہتا، چاہتا ہے تو ذکر خدا کو چاہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ مسجد کی طرف تیرا دل لگتا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ تم نے ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، جب تیرا دل چاہے کہ ان سے معافی طلب کرو تو سمجھ لے توبہ قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جان توبہ قبول ہو گئی ہے، اور جب تک تیرے دل میں یہ باتیں نہیں آتی، جب تیرا دل نیکی کی طرف، نیکی کرنے کے لیے آئے، نیکی کرنے کے لیے جی چاہے، دل کرے کہ میں نیکی کروں، کبھی قرآن پڑھنے کی، کبھی قرات کرنے کی، کبھی نعت پڑھنے کی، کبھی عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کرنے کے لیے دل لگے، تو سمجھ لینا کہ توبہ قبول مالک نے کر دی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ 4 علامتیں تیرے اندر آ جائیں تو سمجھ لینا توبہ قبول ہے۔ جب تک ان میں سے ایک بھی نہیں پوری ہوتی تو سمجھ لینا کہ مالک ناراض ہوا، مالک ناراض ہے۔ کتنا ہم پیچھے، کتنا دور نکل گئے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور اپنے آپ کو اس جہنم کے سپرد کرتے جا رہے ہیں۔ لاکھ بار میں نے کوشش کی جہنم میں جانے کی، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم تو کوشش، ہمارے اعمال، ہمارے فعال، ہمارے کام ایسے ہیں جو جہنمیوں والے ہیں، لیکن وہ کریم ہے پھر بھی کرم فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ معافی تو مانگے، اپنے گناہوں کی معافی تو مانگے۔ تو یہ 4 چیزوں کا جو ذکر کیا ہے، اگر دل میں بیٹھ جائے تو پھر تو نماز جمعہ کے لیے بھی جلدی سے جلدی آئیں گے، اور دل میں نہیں بیٹھی تو پھر بھائی وہی کام، وہی دادی، وہی کام، وہی دھندا۔ اور ہم جمعے والے دن، میں عرض کر رہا تھا کہ جمعے والے دن ہم بازاروں کو سجا لیتے ہیں، بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری جگہوں میں سے سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ جو سب سے بری جگہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ بازار ہے۔ اور جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ خانہ خدا مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسجد ہے، تیرا جی مسجد میں نہیں لگتا، بازاروں میں لگتا ہے، تو سمجھ
کر غور کا ڈر کہ کہیں مالک ناراض تو نہیں ہے، کہ مسجد کی طرف جی نہیں چاہتا، مسجد کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا، بازاروں کی طرف جانے کو دل چاہتا ہے، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں میرا دل غافل تو نہیں ہو گیا؟ جو نماز جمعہ نہیں ادا کرتا، 3 جمعوں کا ذکر ہے حدیث پاک میں کہ جو 3 جمعے ادا نہیں کرتا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا دل مہر کر دیا جاتا ہے، اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ ارے وہ مہر ایسی مہر ہے کہ پھر اس کو نصیحت جو ہے اثر نہیں کرتی، جتنا مرضی ہے اس کو کرائیں، جتنا مرضی اس کو دھمکائیں، جتنا مرضی اس کو کچھ سنائیں، اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ دل پہ غفلت کے پردے چڑھ چکے ہیں، غلاف چڑھ چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس طرف نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، بہتری کے لیے نہیں آتا، پھر وہ دنیا کے چکروں میں گھومتا ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ ہر دنیا کی دولت، دنیا کا نشہ ایسے چڑھتا ہے کہ دنیا کے نشے میں مست ہو جاتا ہے، خدا کی یاد کو بھول جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہیں ہو رہا ہے، یہ سوچیں، اپنے اوپر اندازے لگائیں، اندازہ کیا کریں، پرکھیں اپنے آپ کو، بھانپیں، جانچیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ تنہائی میں، خلوت نشینی میں، اکیلے بیٹھ کر سوچا کریں کہ ہمیں کیا ہو گیا۔ جب اکیلے بیٹھ کر سوچیں گے، فکر کریں گے، تو پھر ہو سکتا ہے بات بدل جائے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ بندے کا دل جو ہے اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ ہر بندے کا دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ چاہے تو سیدھا کر دے، چاہے تو ٹیڑھا کر دے۔ سیدھا مانگنا ہمارا کام ہے، ہدایت کا راستہ مانگنا ہمارا کام ہے، نیکی کی طلب جو ہے اپنے رب سے مانگنا ہمارا کام ہے، معافی مانگنا ہمارا کام ہے، بخشش کرنا وہ اس کا کام ہے، مہربانیاں کرنا اس کا کام ہے، رحمت کی بارش برسانا وہ اس کا کام ہے، مالی کا کم پانی دینا پھل پر بچ کا پاک، مالک دا کم پھل پھل رونا او لا